नाज़रीन इकराम, आर्मी चीफ की तैनाती पर इमरान खान ने एक जबरदस्त यॉर्कर करवाया है और अब पूरे का पूरा मंजरनामा ही तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से, जबकि तारीख आ चुकी है। 17 अगस्त को अपने कैलेंडर्स पर मार्क कर लें, क्योंकि 17 अगस्त को बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स और आर या पार की सी सूरत हाल होने वाली है। इस हवाले से कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं, ना सिर्फ बनी गाला से बल्कि लंदन से भी कुछ खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। और एक बड़ी खुशखबरी है, इलेक्शन कमीशन का किबला दुरुस्त होता जा रहा है। और मैंने आपको इससे पहले खबर दी थी कि माफी तलाफी के लिए खान साहब तक पैगामात पहुंचाए गए हैं, लेकिन अब घुटने भी टेक दिए गए हैं और बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। 3 बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, एक एक करके ये सारी आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले जो पूरे पाकिस्तान में हर कोने में आज फिर अवाम निकली है, इमरान खान ने अवाम से खिताब भी किया और जिस तरह से अवाम ने आज इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में हर कोने में अपनी अदालत लगाई, अज खुद नोटिस लिया, समाअत की और इमरान खान के हक में और मुतस्सिब इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अवाम ने फैसला सुनाया है। इस सब के अंदर खान साहब ने आज बड़ी दिलचस्प बातें की। उम्मे हरीम ये एक फेक अकाउंट था जिसने इमरान खान साहब के खिलाफ फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी को पोस्ट किया फेसबुक पर, और ये गलती से ISPR के ऑफिशियल वेरीफाइड ब्लू टिक वाले अकाउंट से किसी ने शेयर कर दिया और फिर उसके बाद फौरी तौर पे डिलीट भी कर दिया गया। अब इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी बात कही है और उन्होंने कहा है कि उम्मे हरीम को फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर नवाज शरीफ की 20 मिलियन की जो मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर चीजें हैं, बेजाब्तगियां हैं, क्या वो उम्मे हरीम को नजर नहीं आई। इसके साथ ही साथ इमरान खान ने यह बात कही है कि कौम को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि पाकिस्तानी कौम मामलात अपने हाथ में ले चुकी है और ये इमरान खान को कंट्रोल करना नहीं है, ये अवामी ताकत को कंट्रोल करना है। ये अवाम का जो इनकलाब लाने का नजरिया है कि हम अपने वोट के जरिए इनकलाब लाएं, लेकिन यकीन माने ये बैकफायर करेगा। आप इस अवाम को वोट के जरिए इनकलाब नहीं लाने देंगे, ये अल्टरनेट तरीका ढूंढेगा। देखिए, पानी का रास्ता नहीं रोका जा सकता, वो कहीं और रास्ता बना लेंगे और वो रास्ता आपके लिए, इस मुल्क के लिए, तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए खतरनाक होगा और फिर चाह कर भी आप बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज तो आप समझ लें कि इस वक्त नवाज शरीफ हो जाए या शहबाज शरीफ, इनकी कॉमन फियर इमरान खान है। और एक तरफ तो बहुत से राब्ते, बहुत बैकडोर चैनल्स पर चीजें चल रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब इमरान खान को गिराने के लिए हर हद तक जाने का ये फैसला कर चुके हैं। लेकिन यहां पर लंदन से खबर आई है कि नवाज शरीफ ने अगस्त तक की डेडलाइन दी है अपने भाई शहबाज शरीफ को और 17 अगस्त की बेसिकली ये डेडलाइन है कि हालात कंट्रोल करें, वरना फिर पार्टी की कमान 17 तारीख के बाद, एक तो 17 तारीख को नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान हो जाएगा और नवाज शरीफ ऐलान कर देंगे, आएंगे ऑब्वियसली कुछ दिनों के बाद, लेकिन 17 को नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान होगा। उसके बाद उसी दिन पार्टी की सदारत मरियम नवाज शरीफ को सौंप दी जाएगी और फिर मरियम नवाज पूरे मुल्क के अंदर जलसे करेंगी, माहौल बनाएंगी कायदे मोहतरम की वापसी का। खैर, अवाम ने जो रद्द अमल देना है शायद ये वो उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन इस वक्त ये मामलात कन्वे करने के लिए इत्तलात हैं कि हमजा शहबाज को भी बुलवाया गया है लंदन और वहां पर जो इनकी फैमिली की मीटिंग्स होनी है, क्योंकि इक्तदार की गेम है, इसमें अवाम का क्या, रियासत तो नहीं बचनी, सियासत बच जाए, और वो भी खानदान के अंदर के इख्तलाफात हैं जिनका खमियाजा आज तक आप और मैं भुगत रहे हैं। तो इस वक्त सूरत हाल आप समझ लें कि ये मामला यहां तक पहुंच चुका है कि अगले तकरीबन 2 हफ्ते की 2 हफ्ते रह गए 17 तारीख में, तो ये डेडलाइन दी गई है बड़े भाई की तरफ से छोटे भाई को और डर और खौफ सिर्फ इमरान खान का है। वहीं दूसरी जानिब मैंने अपने पिछले वीलॉग में खबर दी थी कि खान साहब तक बनी गाला में एक ताकतवर शख्सियत का पैगाम पहुंचाया गया। वहां पर गए खान साहब को इत्तलात ये है, जरा ये दावा कर रहे हैं
کہ چیف الیکشن کمشنر کی سفارش کی گئی. اب آلریڈی خان صاحب نے آج پھر یہ بات کر دی کہ ہمیں تو نیوٹرلز نے اس کی گارنٹی دی تھی, ہم نے تو کہا تھا کہ دیکھیں ڈیڈ لاک ہے اس کے نام پر, یہ شریف خاندان کے گھر کا بندہ ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ اس کی گارنٹی ہم لیتے ہیں. آج وہی چیف الیکشن کمشنر کیا کردار ادا کر رہا ہے یہ ساری قوم کے سامنے ہے. تو اس میں ڈائریکٹلی پھر خان صاحب نیوٹرلز کو بھی اتنا ہی قصوروار ٹھہرا رہے ہیں, لیکن خان صاحب تو ٹرسٹ نہیں کریں گے. لیکن اس سب کے اندر چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کے لیے سفارشی پیغام بھیجا گیا کہ نہیں جی ان کے انڈر ہی آپ انتخابات کروا لیں, گارنٹیاں آپ کو جس طرح کی گارنٹیاں چاہیے کر لیں گے. اب اطلاعات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن, جو کہ یاد ہے جب ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کا معاملہ تھا تو انہوں نے کہا تھا ہم انتخابات نہیں کرا سکتے. دیر از اونلی ون جاب, الیکشن کمیشن کو ہر وقت 90 دن میں انتخابات کے لیے تیار رہنا ہوتا ہے, اس کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے. انہیں بھرتی اس چیز کے لیے کیا گیا, ان پہ کروڑوں خرچ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ کسی بھی وقت کوئی حکومت ٹوٹے تو یہ 90 دن میں انتخابات کروا لیں. اس ٹائم انہوں نے کہا کہ ہاتھ کھڑے کر دیے. آبویسلی کیوں کیے یہ آپ کو بھی پتا ہے, یہ پوری قوم کو پتا ہے. اب یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جنہیں آپ نے سمجھ لینا ہے کہ انہوں نے اب ذرائع کے مطابق انتخابات کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں, اور الیکشن کمیشن کے ذرائع اب اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ ہم ملک میں کسی بھی وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں, اور اب ہم الیکشن کی تیاری کر چکے ہیں. آبویسلی یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے اس طرح کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں, لیکن عمران خان صاحب مجھے نہیں لگتا کہ کسی ٹریپ میں اب اپنے آپ کو پھنسائیں گے جانتے بوجھتے ہوئے, اور ایک ہی سوراخ سے دوسری مرتبہ شاید ہی عمران خان صاحب ڈسے جائیں. ان کا مطالبہ ابھی بھی وہاں پر ہے, ایک ایسا الیکشن کمیشن جس پر سب کو اس پر سارے متفق ہوں, سب ان پر اعتماد کرتے ہوں, ایسا الیکشن کمیشن آ جائے, کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اس الیکشن کمیشن کے انڈر کوئی خیر کی امید عمران خان صاحب نہیں رکھے ہوئے. اب آپ کو پتا ہے کہ کل عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو کے اندر یہ بات بھی کہی کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جی پورا ملک ہم ہولڈ پہ ڈال دیں. ہم نے پورا ملک ہولڈ کر دیا ہوا ہے ایک آرمی چیف کی تعیناتی پر. تو آج اس معاملے پر مزید بات ہوئی ہے. آج اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور آرمی چیف کے معاملے کے اوپر کپتان کے کھلاڑی نے ایک یارکر کروایا ہے, اور فواد چودھری صاحب نے ایک انتہائی اہم انٹرویو دیا. اس میں بہت کچھ کلیئر ہوا ہے, اور آپ کو اس وقت پی ٹی آئی کی پوزیشن بڑی کلیئر ہو جائے گی. ایک تو فواد چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ایک پیچیدہ معاملہ ہے, بڑا کمپلیکس ایشو ہے. تعلقات میں کوئی اتنی خرابی بھی نہیں آئی, اور تعلقات کوئی زیادہ اچھے بھی نہیں ہوئے, یعنی کہ کوئی بہت اچھے بھی نہیں ہے لیکن تعلقات بہت زیادہ خراب بھی نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آلموسٹ درمیان میں کام پھنسا ہوا ہے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے تعلقات کبھی بھی بڑے خراب نہیں ہوئے, ہمارے تعلقات کبھی بھی اس نہج پر نہیں گئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس طرح کے تعلقات نون لیگ کے تھے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, جب ٹھیک ہونی ہوئی ہو جائیں گی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات بہت جلدی درست کریں. اب انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کی ہے کہ فوج کے اندر ہماری ایک بہت بڑی سپورٹ موجود ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ سے مراد آپ کی فوج ہے تو میں ایک ایسے حلقے سے آتا ہوں جہاں سارا فوجی میرا ووٹر ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ فوج کے اندر ہماری ایک بہت بڑی سپورٹ موجود ہے. دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. اس چیز کو میں ذاتی طور پہ بڑا ہائی لائٹ کر کے اپنے ذہن میں رکھوں گا, کیونکہ اس سے بہت سی چیزیں واضح ہو رہی ہیں, اور جو پیغام بھیجنا مقصود ہے وہ بھی بھیج دیا گیا. اب اس کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے آئندہ انتخابات میں کردار پر انہوں نے کہا کہ الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کو خود بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. اگر سیاسی جماعتیں خود بات کر لیں تو بہتر ہے. اسٹیبلشمنٹ کا ماضی میں ایک کردار رہا ہے, لیکن سیاسی جماعتوں کو سنجیدگی دکھانی ہوگی, اور پھر اسٹیبلشمنٹ کر لے تو بہتر ہوگا کہ اگر ہم نہیں کرتے, لیکن اگر ہم کر لیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں فواد چودھری صاحب نے کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے موجودہ قانون میں سقم موجود ہے. ہر 3 سال بعد اس تعیناتی کا مسئلہ پڑ جاتا ہے. سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر اس کا فریم ورک اور حل نکالنا چاہیے. آرمی چیف کی تعیناتی کے قانون میں مسائل ہیں. سپریم کورٹ نے بھی اس کی نشاندہی کی ہے. ان مسائل کو ختم کرنا ہوگا, اور اس سب کے اندر بہتر یہی ہے کہ عام انتخابات کے بعد نئی حکومت, کوئی نگران حکومت نہیں, نئی حکومت آرمی چیف تعینات کرے, لیکن اس سب کے اندر موجودہ قانون ہے اس کے مسائل کو بھی حل کرنا ہوگا. جس طرح عدلیہ میں ایک فارمولہ طے ہو چکا ہے, اسی طرح سیاسی جماعتوں کو مل کر یہ معاملہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہیے, اور ایک آرمی چیف کی تعیناتی کو آٹومیٹڈ سسٹم جیسے عدلیہ کے اندر اپنا ایک سلسلہ ہے, اپنا ایک پورا فریم ورک ہے, ایک پروسیجر ہے, اسی طرح کا پروسیجر ملٹری کے اندر لانا ہوگا. یہ ایک بڑا اہم یارکر ہے عمران خان کی طرف سے
سے، اور یہ مطالبہ بھی کہ نہ یہ حکومت نہ نگران حکومت، بہتر ملک کے لیے یہ ہے کہ نیا مینڈیٹ لے کر جو بھی آئے وہ آرمی چیف کی تعیناتی کرے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔